آج ہفتہ ہے 26 اکتوبر 2024، 12 ربیع الثانی 1446 ہجری۔ آج کے اردو اخبارات کی اہم سرخیاں: گیان واپی مسجد کا نہیں ہوگا سروے، ہندو فریق کو شدید جھٹکا۔ وارانسی کورٹ نے 1991 کے لارڈ وشیشور بنام انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی کیس میں سنایا اہم فیصلہ۔ شرجیل امام کی رہائی کے لیے دائر درخواست پر غور کرنے سے انکار، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ سے کہا کہ ضمانت پر وہ جلد کرے فیصلہ۔ سومناتھ کی منہدم مساجد و درگاہوں کی زمین کسی تیسرے فریق کو الاٹ نہیں کی جائے گی، سپریم کورٹ کا حکم۔ پروفیسر مظہر آصف جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 16ویں شیخ الجامعہ بنے، بریگیڈیئر عثمان اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے مقبروں پر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ملازمتیں پیدا کرنا سب سے زیادہ دباؤ و عالمی مسئلہ، مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کا بیان۔ بابا صدیقی کے فرزند کی این سی پی اجیت گروپ میں شمولیت، پارٹی نے باندرہ مشرق سے انہیں بنایا امیدوار۔ شری نگر سے خبر ہے، حریت کانفرنس مرکزی سرکار سے بات چیت کے لیے تیار، میر وائز عمر فاروق کا بیان۔ سابق وزیر اعلیٰ جھارکھنڈ مدھو کوڑا کی درخواست مسترد، سپریم کورٹ سے سزا کی معطلی کی درخواست کی تھی، عدالت عظمیٰ نے نہیں دی کوئی راحت۔ بنگال کے 14,000 اساتذہ کی تقرری کے حکم کو چیلنج کرنے والی عرضی خارج، بھرتی کے عمل میں مداخلت کرنے سے سپریم کورٹ کا انکار۔ اجوالا اسکیم کے استفادہ کنندگان کو 2 مفت ایل پی جی سلنڈر ریفل ملے گا۔ اسکیم کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کرنا لازمی ہے۔ شمالی ریلوے تہوار کے دوران سب سے زیادہ خصوصی ٹرینیں چلائے گی۔ شمالی ریلوے نے دیوالی اور چھٹ کے تہوار پر گھر جانے والے مسافروں کے ہموار اور آرام دہ سفر کو یقینی بنانے کے لیے اس سال زیادہ سے زیادہ خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملہ، 3 افراد ہلاک۔ 23 ستمبر کو اسرائیل نے لبنان میں ایک شدید فضائی حملہ شروع کیا، جس کے بعد سے لبنان کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں کم از کم 1,580 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک تیزی سے بڑھ رہا ہے، یورپی یونین کے ادارہ برائے بنیادی حقوق FRA کا انتباہ۔ اسرائیل کی جبالیہ کیمپ پر وحشیانہ بمباری میں 150 شہید۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ اور لبنان میں خون کی ہولی کھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جبالیہ پر وحشیانہ بمباری میں 150 افراد شہید، جبکہ 10 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا لبنان میں جنگ کو طول نہ دینے کے لیے اسرائیل پر زور۔ یوکرین میں روس کا فوجی آپریشن، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، اینٹونیو گوٹریز۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز کے مطابق انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کو آگاہ کر دیا ہے کہ یوکرین میں روس کا فوجی آپریشن بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی حدود میں رہ کر حزب اللہ کو جواب دینا چاہیے، جوزف بوریل کا بیان۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی حدود میں رہ کر حزب اللہ کو جواب دینا چاہیے۔ میکسیکو میں گروہوں کے درمیان تصادم میں 16 افراد ہلاک۔ ICC کا روسی صدر کو گرفتار نہ کرنے پر منگولیا کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے رکن ملک منگولیا پر روسی صدر ولادیمیر پوتین کو ان کے دورے کے دوران حراست میں نہ لینے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس معاملے کو مزید کارروائی کے لیے بھیج دیا ہے۔
دہلی کے ہاٹ اسپاٹ پر آلودگی کے عوامل کی شناخت کے لیے پہلی بار پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ڈرون نگرانی کی گئی۔ دہلی کے دوارکا سیکٹر 19 میں عالمی معیار کا سرکاری اسکول تعمیر کیا جائے گا۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ آتشی نے سنگ بنیاد رکھا۔ 10 سال میں ہم نے دہلی سے بجلی کی تمام کٹوتی ختم کر دی، اروند کیجریوال کا بیان۔ ایران کلچر ہاؤس نئی دہلی میں مقاصد الشریعہ اور پرامن بقائے باہمی کے موضوع پر سمپوزیم۔ خدمات کا محور فرمان خدا اور رسول ہی اصل ہیں اور اتحاد ملت کے لیے ان سبھی پہلوؤں کو آگے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اتراکھنڈ کے چمولی میں مسلم فرقہ کو تحفظ فراہم کیا جائے، مفتی مکرم کا بیان۔